مهدی ادركنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کی خدمت میں امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات اور ان کے اقوال لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں ایک مرتبہ پھر سے، اور آپ حضرات کی خدمت میں مولائے کائنات کے اقوال کی روشنی اور ان کے اقوال کی خوبصورتی کو پہنچانے اور اس کو ذہنوں تک منتقل کرنے کی ایک ادنا سی کوشش ہے کہ شاید چند اذہان تک، چند لوگوں تک بھی اگر یہ بات پہنچ جائے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات پہنچ جائیں تو وہ کافی ہے. کیونکہ اگر کوئی ایک انسان بھی اس لحاظ سے اور اس طریقے سے اور اس خدمت کے ذریعے سے اس طرح ہو جائے کہ ہدایت کی طرف آ جائے یا اس کی زندگی کی جو راہیں ہیں وہ آسان ہو جائیں اور وہ اپنی زندگی میں اس چیز کو مشعل راہ بنا لے، تو پھر یہی کافی ہے. اسی عنوان سے آپ حضرات کی خدمت میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث لے کر حاضر خدمت ہے. امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث میں فرماتے ہیں: کن سمحا ولا تکن مبذرا وکن مقدرا ولا تکن مقترا. مولا فرماتے ہیں دیکھو، یاد رکھو، سخاوت کرو لیکن فضول خرچی مت کرو. اور پھر مولا فرماتے ہیں ہر چیز کا حساب رکھو. بالکل ایک ایک چیز کا حساب ہونا چاہیے، ایک ایک چیز کا انسان کے پاس اس کے خرچ کا حساب ہونا چاہیے، لیکن بخل مت کرو، لیکن کنجوسی مت کرو. یہ اخلاقیات میں سے ایک چیز ہے کہ اچھے اخلاق اور اچھی صفات جو لوگوں کی ہیں ان میں سے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان سخی ہو. سخی ہونا ایک اچھی چیز مانی جاتی ہے اور ایک اچھا عمل ہے اور ایک اچھی صفات شمار ہوتی ہے کہ انسان سخی ہو تو وہ لائق تعریف ہوتا ہے اور اس کی سخاوت کے چرچے ہوتے ہیں. پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کے بڑے مراتب ہیں. جو انسان سخی ہوتا ہے، پروردگار نے اسے جب دیا ہے تو وہ سخاوت کر رہا ہے، تو اس کے اپنے مراتب ہیں، بہت زیادہ مراتب ہے. حتیٰ کہ پروردگار عالم نے حاتم طائی کے لیے ملتا ہے کہ وہ اس قدر سخی تھا اور اتنا سخی تھا کہ جتنی بھی اس کی سخاوت مشہور ہے، تو پروردگار عالم نے اس کی سخاوت کی وجہ سے اس کو وہاں جو اس کا درجہ ہے، کیونکہ بہرحال وہ مومن اور مومنین میں تو نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس کو ایک خاص درجہ دیا ہوا ہے سخاوت کی وجہ سے. وہ الگ بات ہے، اس کو سزا ملے گی اور کیا ہوگا یہ بھی طے ہے کہ سزا بھی ملے گی اور سب کچھ ہے، لیکن اس سخاوت کا ایک خاص اس کو درجہ عطا کیا گیا ہے. چونکہ سخاوت ایک اچھا اور بہترین عمل ہے جو کہ پروردگار عالم کے نیک بندوں کا عمل ہے، پروردگار عالم کے انبیاء کا عمل ہے، اوصیاء کا عمل ہے، اور جو پروردگار عالم کے خاصان خاص ہیں ان کا عمل ہے یہ. اور ایک خوبصورت عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان ایک دوسرے انسان کے دل میں جگہ بنا سکتا ہے. بہرحال سخاوت جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے، سخاوت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کتنا دیا جا رہا ہے. سخاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی دیا جا رہا ہے وہ فی سبیل اللہ ہو، اور چاہے وہ 1 روپے کا مسئلہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ 1 روپے ہو، 1 دینار ہو، 1 درہم ہو، یا چھوٹی سی چھوٹی چیز جو آدمی تصور کر سکتا ہے، جو انسان تصور کر سکتا ہے کہ یہ سب سے چھوٹی چیز ہے، تو وہ بھی اگر سخاوت کے طور پر ہے، وہ بھی
اگر بعنوان سخاوت کسی کو دیا جا رہا ہے، بعنوان یعنی آپ سخاوت کے اس سے آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، چاہے 1 روپے کی مدد کریں، چاہے 10 روپے کی مدد کریں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اس عنوان سے مدد کر رہے ہیں تو پھر یہ قابل قبول ہے۔ لیکن سب سے اہم چیز جو ہے، سخاوت ہو یا کوئی بھی عمل ہو، سب سے اہم چیز ہوتی ہے نیت، کیونکہ جو روایت ہے الاعمال بالنیات، اعمال کا سلسلہ اور اعمال کا تعلق نیات پر منحصر ہے۔ اگر نیتیں خراب ہوں گی، اگر نیتوں میں کھوٹ ہوگا تو پھر اعمال کہیں سے کہیں تک اچھے، ولو عمل اچھا ہو لیکن وہ قابل قبول نہیں ہوگا، اس کو حسن نہیں ملے گا، اس کو خوبصورتی نہیں ملے گی۔ اگر عمل کو حسن دینا ہے، عمل کو بارگاہ قبولیت تک پہنچانا ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ ان اعمال کے کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی نیت کو بھی خالص رکھے، یعنی خالصتاً للہ اگر عمل ہے، اگر خالصتاً للہ عمل ہے تو پھر وہ عمل قابل قبول ہے، وہ عمل پروردگار عالم اس کو قبول کرے گا، اس کا اجر دے گا، اس کا ثواب ملے گا اور وہ عمل اس کے نیک اعمال میں لکھا جائے گا۔ لیکن اگر یہ مسئلہ نہیں ہے اور یہ نیت کا مسئلہ نہیں ہے اور نیت خراب ہے اور انسان سخاوت اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ کر میری تعریف کریں، سخاوت اس لیے کر رہا ہے کہ میں خاندان میں بڑا ہو جاؤں، سخاوت اس لیے کر رہا ہے کہ میری دولت کی طرف سے متوجہ ہو جائیں، سخاوت اس لیے کی جا رہی ہے کہ لوگوں کے نزدیک میں محترم ہو جاؤں، تو پھر یہ ساری چیزیں اور اتنی سخاوت، اتنا یہ صرف ایک خرچ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جو کہ کسی کام کا نہیں، کسی فائدے کا نہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، سخاوت ایک اچھا عمل ہے، اس کو اچھے عمل کو اچھی نیت کے ساتھ کیا جائے تو اس کا ایک الگ حسن ہوتا ہے، ایک الگ ثواب ہوتا ہے جو پروردگار عالم مترتب کرتا ہے۔ ہمارے یہاں ہم سے بہتر کہاں سے ہم سخاوت کا مصداق لائیں گے؟ جتنا بہتر سخاوت کا مصداق ہمارے پاس ہے اتنا بہتر تو کائنات کے پاس ہے ہی نہیں وہ مصداق۔ اس لیے کہ ہمارے پاس ایک ایسا سخاوت کا مصداق ہے کہ جو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ حاتم طائی جیسا کم عقل کوئی نہیں تھا جو لوگوں کو مانگنے کی دعوت دیتا تھا، وہ 40 دروازوں سے دیتا تھا تاکہ لوگ 40 دروازوں پہ آئے، ایک دروازے سے اتنا دے دیا جائے کہ 40 تک آنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو یہ سخاوت کا وہ معیار ہمارے یہاں ہے، ایک ایسا معیار ہمارے یہاں سخاوت کا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ جو سخاوت کا معیار ہے، یہ معیار ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ ہمیں پیغمبر اکرم کی صورت میں، ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی صورت میں پروردگار عالم نے ہمیں ان مصداق سے روشناس کرایا ہے، تو ہمیں ان سے متمسک رہنا چاہیے اور اپنی زندگی کو اس طرح سے گزارنا چاہیے جس طرح سے اہل بیت علیہ السلام چاہتے ہیں۔ تو سخاوت کرو لیکن فضول خرچی، ہاں سخاوت اچھی چیز ہے لیکن فضول خرچی اگر ہو رہی ہے تو وہ غلط چیز ہے، یعنی صرف خرچ کیے جا رہے ہیں، اس کا نہ کوئی تک ہے، نہ کوئی مقصد ہے، نہ کوئی اس کا مثلاً کوئی ایسا حل ہے، کچھ مسئلہ نہیں ہے، بس ایک یہ ہے کہ بھائی پیسہ ہے اور خرچ کرنا ہے، تو یہ تو فضول خرچی ہو گئی۔ اہل بیت علیہ السلام اس کی اجازت نہیں دیتے، کہتے ہیں سخاوت کریے، آپ فضول خرچی مت کریے۔ اسی طرح سے امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو ہر چیز کا حساب کتاب، ہر خرچ کا حساب کتاب رکھو، ہر چیز اور ہر ایک ایک دینار، ایک ایک درہم اور ایک ایک پیسے کو مناسب مقام پہ خرچ کرو، اس کا حساب رکھو اور اس کو صحیح طریقے سے ایک ایک چیز کو خرچ کرو، لیکن اس طریقے سے کرو کہ وہ بخل میں شمار نہ ہو، وہ کنجوسی نہ کہی جائے کہ 1 روپے کا حساب کرتے ہیں۔ بالکل امام کہتے ہیں کرو، یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کہاں خرچ کیا، یہ میں نے کیا کیا، یہ میں نے اس سے کیا لیا اور کیا کس کو دیا اور کس سے کیا کیا، یہ سارا حساب کتاب ہونا چاہیے، لیکن اس میں کہیں سے کہیں تک کنجوسی کا دخل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس لیے کرو تاکہ تم سمجھ سکو کہ تم نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے کتنا استفادہ کیا ہے اور انہیں کتنا برباد کیا ہے۔ تو اس لیے اپنی مال و دولت کو جو دیکھو اور ان کو مطلب ان کا حساب رکھو، تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کے سلسلے سے حساس ہو جاؤ، تمہارا ذہن اللہ کی نعمتوں اور اس کے شکر کی طرف بڑھے۔
ایسا نہ ہو کہ اس کے سلسلے سے تم غافل ہو جاؤ اور تم کنجوسی کرنے لگو، کیونکہ کنجوسی بھی ایک خراب عمل ہے، ایک مذموم عمل ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے مذمت کی ہے، سخاوت کی اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے مدحت کی ہے، اچھا بتایا ہے۔ اسی طرح سے اس کی مذمت کی ہے کنجوسی کی، اور ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام یہ ہرگز نہیں چاہتے کہ ان کا کوئی چاہنے والا اس طرح سے اس صفت کا حامل ہو جائے۔ محترم ناظرین کرام، آج کے لیے بس اتنا ہے، انشاءاللہ پھر کل ایک دوسری حدیث کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ حضرات کی خدمت سے وداع چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔